رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر. لازم ہے اور پھر لازم ہے کہ تم لوگ ضرور ہی نیکی کے کاموں کا حکم دیتے رہو اور برائی کے کاموں سے ضرور ہی روکتے رہو. لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ پاک مسلط کر دیں گے تمہارے اوپر تمہارے برے لوگوں کو. فَيَدْعُوا خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ. اور پھر دعا مانگے کہ تمہارے بہترین لوگ لیکن ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں جو پہلا نقص ان کے اعمال میں شامل ہوا ان کی معاشرت میں شامل ہوا وہ یہ تھا کان الرجل یلقى الرجل کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملاقات کرتا تھا فیقول یا ھذا اتق اللہ ودع ما تصنع. اور وہ اس کو نصیحت کرتا تھا اے فلاں شخص اللہ سے ڈرو اور اس برائی کو چھوڑ دو جو تم کر رہے ہو. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ اس لیے کہ یہ کام کا کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. ثُمَّ يَلْقَاهُ مِن بَعْدِ الْغَدِ پھر اس کے بعد دوبارہ اس سے ملتا تھا فَلَا يَمْنَعُهُ اور پھر وہ اسے منع نہیں کرتا تھا. یعنی ایک دفعہ منع کرنے کو کافی سمجھ لیا جیسے ہم آج اولاد کے ساتھ کرتے ہیں. بچے کو کہہ دیا نماز پڑھو اٹھانے کی کوشش نہیں کی. فجر کی نماز میں خاص طور پہ بڑا ہے خود ہی پڑھ لے گا لیکن اگر اسی بچے نے امتحان دینے جانا ہو تو ماں ہر صورت اس کو اٹھاتی ہے. ایک طرف دنیا کا امتحان ہے اور ایک طرف اللہ کی اذان ہے لیکن ہم اللہ کی اذان کو اللہ کی نماز کو کم سمجھتے ہیں اور دنیا کے امتحان کو زیادہ سمجھتے ہیں. اور یہی بیس ہے ہمارے سارے مسائل کی. ہماری بے چینیوں بے سکونیوں پریشانیوں کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے اللہ کے پلڑے کو بہت ہی ہلکا سمجھ لیا بے قیمت سمجھ لیا. ذالک ان یکون اکیلہ و شریبہ. اور پھر اس کے بعد وہ اس آدمی کے ساتھ کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے وقعیدہ اور اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے. یعنی اس حدیث سے بات سے معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ جو شخص اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے انسان وہ جو ان برائیوں کو سمجھتا ہے اسے اس کے ساتھ ملنا جلنا نہیں چاہیے. کھانا پینا نہیں چاہیے. حکیلہ کھانا پینا شریبہ اسی میں شامل ہو گیا. وقعیدہ اٹھنا بیٹھنا میل ملاقات اس کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. جو آدمی اعلانیہ طور پر کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں خاندان میں پتہ ہوتا ہے کہ کون سے گناہ ہو کس کے گھر میں سود آتا ہے کس کے گھر میں اوپر کی کمائی آتی ہے کون رشوت لیتا ہے کون لڑائیاں کرتا ہے جھگڑے کرتا ہے فساد کھاتا ہے حرام کماتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں جی کیسے چھوڑ دیں بہنوئی ہیں جی کیسے چھوڑ دیں بھائی ہے کیسے چھوڑ دیں میری بہن ہے کیسے چھوڑ دوں میرا خون ہے بھانجا ہے بھتیجا ہے. لیکن اللہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ قطع تعلق ہی کر لیں تاکہ اسے احساس ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. فلما فعلوا ذلك پس جب لوگ اس طرح سے کرتے ہیں ضرب اللہ قلوبهم ببعضهم بعضا تو اللہ بعض کے دل کو بعض کے دل کے ساتھ ملا دیتے ہیں. یعنی پھر انسان کے اپنے دل سے بھی اس گناہ کی جو برائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جب گناہ کی برائی کم ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے اگر آپ سب کے سامنے کوئی غیبت کرے اسے غیبت سے روک دیا کریں. کوئی کہیں کوئی فتنہ پیدا کر رہا ہو تو اسے فتنہ پیدا کرنے سے روک دیا کریں. کوئی رشتے کو توڑنے والی بات کر رہا ہو تو اسے رشتے توڑنے سے منع کر دیا کریں. کوئی کسی قسم کا اور مسئلہ کھڑا کر رہا ہو تو اسے اس قسم کے مسئلے کھڑے کرنے سے روک دیں. ورنہ کیا ہوگا کہ ہم خود بھی انہی برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے. کلا
خبردار واللہ لتأمرن بالمعروف، اللہ کی قسم اللہ رب العزت تمہیں نیکی کے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، وَلَتَنْهَبُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تمہیں برائی کے کاموں سے روکنے کا حکم دیتے ہیں، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، اور تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لو، وَلَا تَأْتِرَنَّهُ عَلَى حَقِّ أَطْرَأً، اور لے جاؤ اس کو اس شخص کی طرف جس کا حق اس نے مارا ہے۔ یعنی کوئی ہمارے سامنے ظلم کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جیسے اللہ کے نبی نے اور واضح کر کے بھی ارشاد فرما دیا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روک دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو روک دو اور مظلوم کو اس کا حق دلوا دو۔ وَلَا تَقْصُرَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، اور یہ کام تم اتنا زیادہ کرو کہ اس آدمی کو سچائی پر قائم کر دو۔ وَلَا يَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت بعض کے دلوں کو بعض کے ساتھ ملا دیں گے۔ ثُمَّ لَا يَلْعَنُكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر لعنت کی جائے گی جیسا کہ اس سے پہلی قوموں کے اوپر بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من امر بالمعروف ونہى عن المنکر، وہ شخص جو نیکی کے کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور برائی کے کاموں سے روکتا ہے، ہوا خلیفۃ اللہ فی الارض، وہ اللہ پر زمین کا خلیفہ ہے، وخلیفۃ کتابہ، اور اس کی کتاب کا خلیفہ ہے، وخلیفۃ رسولہ، اور اس کے رسول کا خلیفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بئس القوم، بری ہے وہ قوم، قوم یستحلون المحرمات بالشبہات، جو حلال کر دیتی ہے حرام چیزوں کو مختلف قسم کے دلائل لا کر، شبہات پیدا کر کے۔ وبئس القوم، قوم، اور قوموں میں بری قوم وہ ہے، لا یأمرون بالمعروف، جو نیکی کے کاموں کا حکم نہیں دیتے، ولا ینہون عن المنکر، اور نہ ہی برائی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ دو عمل ہیں، ایک نیکی کے کام کا حکم دینا، وہ تو ہم کسی نہ کسی حد تک کر لیتے ہیں، جس کام کے آدھے حصے کو ہم نے چھوڑ رکھا وہ برکت والا کام تھا، وہ ہے ینہون عن المنکر، برائی سے روکنا۔ آدھا کام ہم نے کیا اور آدھا کام ہم نے چھوڑ دیا۔ دنیا میں تو ہم ایسا نہیں کرتے، ہمیں حصہ چاہیے ہوتا ہے تو پورا چاہیے ہوتا ہے، حق چاہیے تو پورا چاہیے، لباس چاہیے تو پورا چاہیے، محبت چاہیے تو پوری چاہیے، ہر چیز ہمیں پوری پوری چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ کا حق دینے کا وعدہ مقام آتا ہے تو ہم آدھا کام کر لیتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف تو پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں کر لیتے ہیں، لیکن جس سے امن اور سکون پیدا ہوتا ہے وہ ینہون عن المنکر، برائی کے کاموں سے روکنا۔ جب تک یہ نہیں ہوتا تو برائی پھلتی رہتی ہے، پھولتی رہتی ہے۔ شریعت نے اس کو کنڈی لگا دیں، اس کو یہاں سے کنڈی لگا دیں تاکہ یہاں سے آنا جانا بند ہو جائے، اوپر سے کنڈی لگا دیں یا نیچے سے لاک لگا دیں۔ برائی پھلتی پھولتی اس لیے ہے کہ اس کا راستہ بند نہیں کیا جاتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سیلاب آ رہا ہو اور بند باندھا ہوا ہو، کہیں سے بند کمزور ہو تو اس کے پیچھے پتھر لگا کر مٹی پھینک کر اگر پشتہ نہ بنایا جائے تو دریا میں جو دراڑ پیدا ہوتی ہے بند کے اندر، وہ آہستہ آہستہ بڑی ہو جاتی ہے اور پھر بڑے ہوتے ہوتے پورے علاقے کو دبو دیتی ہے۔ تو جب ہم منکرات کا راستہ نہیں روکتے، اللہ کی نافرمانیوں کا راستہ نہیں روکتے، تو منکرات کا سیلاب آ جاتا ہے گھروں میں، منکرات کا سیلاب۔ یہ جو ہماری زندگیوں میں ٹی وی شامل ہو گیا، انٹرنیٹ شامل ہو گیا، بڑی حد تک ضروری ہے، لیکن اگر 10 سال پیچھے چلے جاؤ تو انٹرنیٹ ایسا بھی نہیں تھا ضروری، پڑھائیاں بھی ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا۔ کس نے شامل کیا؟ ہم نے خود اپنی زندگیوں میں اس کو
چونکہ سیلاب کی طرح وہ آ رہا تھا اور ہمیں یہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ اگر ہم نے اس کو شامل نہیں کیا تو ہم مغربی دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، مغربی دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اور اس پیچھے رہ جانے میں ہم نے کوئی حد نہیں چھوڑی، ہم نے لباس ان کا پہنا، زبان ان کی اپنائی، طور طریقے ان کے اپنائے، اور جو تہواریں ہوتی ہیں ان کی وہ تہوار منانے لگ گئے، اپنی تہواروں کو ان کی طرز پر منانا شروع کر دیا، بلکہ اپنی تہواروں سے ہمارے بچے بیزار ہو گئے۔ رمضان آتا ہے کتنی خاموشی سے گزر جاتا ہے، کوئی خاص شوق اور جذبہ نہیں ہوتا، کیونکہ رمضان کا پورے سال تذکرہ ہی نہیں ہوتا، روزہ رکھنے کے فضائل نہیں بیان کیے جاتے۔ حج آتا ہے، نوجوان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے حج کتنی سعادت کی چیز ہوتی ہے، کما رہے ہوتے ہیں، خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، زیور بیوی کے پاس موجود ہوتا ہے، میاں کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے، لیکن جوانی میں جانے والے کم ہیں۔ اگر کسی کو خیال آ بھی جائے تو ساتھ والے کہتے بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی بچے پال لو۔ ہاں؟ گویا فرض ایک بوجھ ہے، حج ایک بوجھ ہے، وہ بڑھاپے میں جا کے ادا کر لینا، حالانکہ حج تو پورا جہاد ہے، اور بڑھاپے میں جانے والے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اس لیے کہ اس میں تھکاوٹ بڑی ہوتی ہے، مجاہدہ بڑا ہوتا ہے، پیدل چلنا پڑتا ہے۔ اگر 100 مرتبہ حکومت آپ کو آسانیاں دے دے، لیکن یہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، تیسری جگہ سے پھر پہلی جگہ سے پھر دوبارہ مکہ، مکہ سے پھر جمرات آنا، جمرات سے پھر یہ سارا کچھ جو اتنے چکر لگتے ہیں، یہ بڑھاپے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اسی لیے اکثر بوڑھے جاتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں، ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں، جوان تھک جاتے ہیں، جوانوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، کہنے کو خانہ کعبہ چھوٹا سا نظر آتا ہے، اور اس کے جب ہم 7 چکر نیچے سے لگاتے تھے تو اچھی خاصی تھکاوٹ ہو جاتی تھی، پھر اس کے بعد جب صفا مروہ پہ دوڑتے تھے تو 7ویں چکر تک انسان کے گھٹنے اور پاؤں جواب دے رہے ہوتے تھے۔ اب تو انہوں نے بڑھا ہی دیا بہت زیادہ، اب تو ایک چکر 7 چکروں کے برابر ہو گیا۔ تو اب جب بوڑھے جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنے دین کو پشت کے پیچھے پھینک دیا ہے، دنیا کو مقدم رکھ لیا۔ نہ نمازوں کا خشوع و خضوع کے ساتھ، نماز کا آج میں خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہ رہی تھی، اللہ مطلب نہ کسی دین کے ارکان کا ذکر ہمارے گھروں میں پابندی کے ساتھ نہیں ہوتا، جس پابندی کے ساتھ ہم بچے کے ہوم ورک کی فکر کرتے ہیں، اس کے یونیفارم کی فکر کرتے ہیں، اس کی کاپی کتابوں کی فکر کرتے ہیں۔ درد سری یہ ہے کہ ٹیچرز اب موبائل پہ بھیج دیتی ہیں، موبائل ہر تھوڑی دیر کے بعد کھلتا ہے، ٹیچر نے بھیجا نہیں بھیجا، 10 باتیں اس کو سناتے ہیں، اتنی دیر ہو گئی، ہوم ورک کب سنانا ہے، ہوم ورک بھیجے گی تو کروں گی۔ اب وہ خام خواہ ٹیچر کی ایک غیبت شروع ہو گئی ہے، لاپرواہ لوگ ہیں، اس کی غیبت کی ضرورت ہی نہیں، بھائی تم مصروف ہو تو وہ بھی مصروف ہو سکتی ہے، نہ کرو اس کی غیبت کرنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، شریعت اجازت بھی نہیں دیتی، لیکن مجبوری آپ کی کہ آپ کو موبائل پہ ہوم ورک آتا ہے، آپ سارا وقت ٹک ٹک ٹک، بچہ بھی پوچھتا رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے۔ تو گھروں میں جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے وہ صرف دنیا ہے، اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جو مرضی کھا لو، جو مرضی پی لو، جو مرضی پہن لو، آخر چھوڑ کے جانا ہے، آخر چھوڑ کر جانا ہے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں، ابھی بھی پھر کہتی ہوں کہ بے نظیر کو اس کے سرے محل کا کیا فائدہ ہوا، جس محل میں جا کر وہ رہ نہیں سکی، سوئس اکاؤنٹ جو اس کے تھے، اس اکاؤنٹ کا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ اب سیل پڑے ہوئے ہیں، کھل نہیں سکتے، زرداری بھی نہیں کھلوا سکتا، بلاول بھی نہیں کھلوا سکتا، کسی کے پاس اس کی چابی ہے ہی نہیں، کسی کے پاس اس کا یعنی جو کھولنے کا طریقہ کار ہے وہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اب یہ قیامت تک رکھے رہیں گے یہاں تک کہ دنیا ختم ہو جائے، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، جو بلا وجہ ہم نے خریدا ہوگا، جو بغیر مطلب ضرورت کے ہم نے لیا، اسراف شامل ہوا، اللہ رب العزت اس مال کو جمع کر کے کیا کریں گے؟ ہمارے پہلوؤں کو ڈالیں گے، پہلوؤں کے اوپر اللہ رب العزت مال کی مہر بنا کر لگائیں گے، میرے بندے یہ تیرا مال ہے، یہ تیرا مال، اگر تھوڑا سا ہاتھ توے پہ لگ جائے، انگلی لگ جائے، مجھے عادت نہیں رہی ہنڈیا شنڈیا پکانے کی، کبھی کبھی بچیاں کرتی ہیں، بڑا عرصہ ہوا پڑھانے سے ایسا جڑے کہ باورچی خانے کا جانے کا ٹائم نہیں ملتا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مہینوں میں مجھے توے کے آگے کھڑے ہونا پڑتا ہے، اتنی شوق سے کھڑی ہو جاتی ہوں کہ چلو آج میں بنا لوں، کوئی بھی نہیں ہے، باورچی خانہ خالی مل گیا، میں چلی جاؤں،
تو میں جس دن باورچی خانے میں جاؤں اس دن ضرور ہاتھ جلا کے آتی، عادت نہیں رہی نا. تو وہ میں توے پہ روٹی ڈال رہی تھی، روٹی تو پتہ نہیں شاید ساتھ دودھ رکھا ہوا تھا، دودھ ابلنے لگا، میں نے اس کا چولہا بند کرنا چاہا تو روٹی نیچے گر گئی اور میرا ہاتھ ٹھپ توے کے اوپر. اب جب یوں کر کے ہاتھ لگا صرف یہ جگہ لگی ایسے کر کے، یہ 2 انگلیاں بھی بچ گئی. لیکن یہ 2-3 انگلیاں اتنی دیر تک جلتی رہیں. دیسی گھی لگا لیا، شہد لگا لیا، ٹوتھ پیسٹ لگا لی، نیل لگا لیا، لیکن جو جلن تھی وہ ختم نہیں ہو رہی تھی، جلن ختم نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے سوچا دل میں کہ آخرت کی جلن کیسی ہوگی. اس وقت میں جب کھڑی تھی مجھے فوراً وہ آیت یاد آئی. میں نے کہا اللہ میاں نے ہمارے پہلوؤں کو داغنا ہے، جو مال جمع ہم کرتے ہیں پہلوؤں کو داغنا ہے. پہلو تو بڑا نازک ہے، یہاں پر ہمارے جلد بڑی نازک ہے اور گوشت بھی ہوتا ہے. اب گوشت کے اوپر جب نازک جلد کے اوپر اللہ داغیں گے تو وہ کس قدر تکلیف دہ ہوگا، جبکہ ہاتھ کی جلد تو جسم کی جلد کی نسبت سخت ہوتی ہے، وہ تھوڑی سخت ہوتی ہے. وہ پھر برداشت نہیں کر رہی تو جو پہلو ہوں گے وہ کیسے برداشت کریں گے. وجہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو امر بالمعروف کی دعوت بھی نہیں دیتے، نہ ہی انل منکر، نہ اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، نہ شوہر کے ساتھ کرتے ہیں، نہ بہن بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں، نہ اعزا اقارب کے ساتھ کرتے ہیں، نہ ہمسائیگی میں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں عام سا معمول ہے، وہ جان دو جی انہوں دی زندگی سانو کی پئی، ہاں سانو کی پئی. نبی بھی تو کہہ سکتے تھے نا، نبی بھی تو کہہ سکتے تھے ابو جہل کے پیچھے کیسے پھرے، ابو لہب کے پیچھے کیسے پھرے، طائف والوں سے پتھر کھا دیا لیکن دعوت ان کو دیتے رہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں پر موجود تھے، کہیں مکہ سے ذرا سا باہر نکلے تھے. ان کو کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں لوگ مار رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے درمیان میں کھڑے ہو کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو سارے کفار انہوں نے اکٹھا حملہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کے لہو لہان کر دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر لوگوں کو اپنا واسطہ دے کر ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹے ہو گئے کہ جو مار رہا ہے اس کی چوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑے. اللہ کے نبی نے تو اتنی مار کھا لی. ہم کہتے ہیں جی نند ناراض نہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں دیورانی ناراض نہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں جٹھانی ناراض نہ ہو جائے، ہمسائیگی ناراض نہ ہو جائے، بیٹا ناراض نہ ہو جائے، بیٹی ناراض نہ ہو جائے، داماد ناراض نہ ہو جائے. ہمیں لوگوں کی ناراضگیوں کی فکر تو ہوتی ہے لیکن اللہ کی ناراضگی کی فکر نہیں ہوتی. جبکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ اعزا اقارب کو اللہ سے ڈراتے رہو. اور حکم ہی مدارس کے قائم کرنے کا یا اللہ کے راستے میں نکلنے کا اللہ نے اس لیے دیا لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين کہ کیوں نہیں ہر گھر، ہر خاندان، ہر قبیلے، ہر جماعت میں سے کچھ لوگ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نکلتے. اذا رجعوا جب وہ واپس پلٹے تو پھر لوگوں کو کیا کریں، اللہ سے ڈرانے والے بنے. یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کے قریب لے کر آئیں، اللہ کے قریب لائیں. چاہے اللہ سے ڈرا کر لائیں، چاہے اللہ کی محبت دکھا کے لائیں، چاہے اللہ کی قدرت کا احساس دلا کر لائیں، لیکن لوگوں سے اللہ کی بات تو کریں نا. اور بات کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو اتنی بڑی کائنات بکھری ہے، یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کے وجود ہی کی دلیل تو ہے. انسان اگر ترقی کر رہا ہے تو اس کی یہ ترقی بھی تو اللہ ہی کے مرہون منت تو ہے. اگر اللہ عقل نہ دیتے ہمیں گائے بھینس کی طرح پیدا کر دیتے، ہمیں سانپ بچھو کی طرح پیدا کر دیتے. جیسے اللہ نے جانوروں کو صرف انہی کے اپنے وجود جتنے عقل اور سمجھ دی ہے، اگر ہمیں صرف اتنی سی سمجھ دے دیتے تو کیا ہم کائنات کو تسخیر کر سکتے تھے؟ آج جو انسان کہہ رہا ہے میں چاند پر چلا گیا، میں نے دریاؤں کی تہوں کو کنگھال لیا، میں نے سمندر کی تہ کو کنگھال لیا، میں نے اس چیز پہ قابو رہنے دیں نہیں کھولیں میں نے سمندر کی تہ کو کنگھال لیا، سمندر کی مخلوق کو قابو کر لیا، بڑے بڑے حیوانات کو قابو کر لیا. انسان نے اپنی
جو اس کی چل رہی ہے اس کو کنٹرول کر لیا، اس کو کنگھال لیا. ہمارا ڈی این اے ٹیسٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک قطرہ، اور اس قطرے کے اندر ہماری پوری زندگی پیدائش سے لے کے موت تک کی ساری تصویریں ہوتی ہیں. ہماری ہوتی ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی ہوتی ہیں، ان سب کی تصویریں. اگر میرا کوئی ڈی این اے ٹیسٹ کرائے گا تو میری دادی کی تصویر بھی نکل آئے گی، میرے دادا کی تصویر بھی نکل آئے گی، میرے باپ دادا کے باپ دادا کی تصویر بھی نکل آئے گی. یہ تو اتنی دور تک جاتا ہے ڈی این اے. جس رب نے انسان کو ڈی این اے جیسی چیز دریافت کرنے کی توفیق دی، وہ کتنی قدرتوں کا مالک ہوگا. تو اتنی قدرتوں والے مالک کی بات ماننی چاہیے یا رد کر دینی چاہیے؟ ماننی چاہیے نا. جو بارش کر رہا ہے تو کر رہا ہے، کوئی روک نہیں سکتا. جو دھوپ کو نکال رہا ہے تو کوئی سایہ نہیں کر سکتا. اب سائنس کوشش کر رہی ہے، سائنس والے کوشش کر رہے ہیں اللہ کی قدرت پر حاوی ہونے کی. وہ مختلف قسم کے تجربات کرتے رہے، جی ہم نے بارش برسا دی. بندے کی جو بارش ہوتی ہے برسائی ہوئی، وہ تباہی کا سبب بنتی ہے. اللہ کی جو بارش ہوتی ہے وہ رحمت ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب تم تقوی اختیار کرتے ہو، میری تابع داری کرتے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، ذکر اذکار کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، رمضان کے روزے کرتے ہو، رکھتے ہو، حج اور عمرہ کرتے ہو، تو میں رات کو بارش برساؤں گا. اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ذکر کیا کہ پھر ہم رات کو بارش برسائیں گے جس سے تمہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. کاروبار کرنے والے کاروبار کر لیں، جنہوں نے دفتروں میں جانا ہے وہ دفتر چلے جائیں، جنہوں نے پڑھنے جانا ہے وہ پڑھنے چلے جائیں، گھر والے اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں، کسی کو بارش میں بھیگنا نہ پڑے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. بجلی چمکے گی تو انسان سو رہا ہوگا، اس کو کوئی خوف اور دہشت محسوس نہیں ہوگا. دروازے بند ہوں گے، انسان کا نقصان ہونے کا اندیشہ کم ہوگا. لیکن یہ ہے کس کے ساتھ؟ لو اہل القری آمنوا واتقوا، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماوات والارض، تو ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. تو برکت کا تعلق کہہ لیجئے، سکون کا تعلق کہہ لیجئے، ہماری زندگیوں کے اندر اطمینان کا ہونا کہہ لیجئے، رزق کی فراوانی کہہ لیجئے، ان ساری چیزوں کا تعلق ایمان اور تقوی کے ساتھ ہے. جتنا آپ ایمان والے ہوتے جائیں گے زندگی میں سکون آتا جائے گا. چیز ملی تو اللہ تیری مرضی، نہیں ملی تو اللہ تیری مرضی. اب آدھے سے زیادہ وقت میری بہنوں کا تو افسوس میں ہی گزر جاتا ہے، ہائے میں نے فلاں چیز کی مجھے بڑی حسرت ہے، مل نہیں گئی. ایسا ہی ہوتا ہے. کسی دن پراٹھا کھانے کی حسرت ہوتی ہے، کسی دن کپڑے خریدنے کی حسرت ہوتی ہے، کوئی ڈنر سیٹ لینے کی حسرت ہوتی ہے، کوئی کارپیٹ لینے کی حسرت ہوتی ہے، کسی کو کرٹن بڑے اچھے لگتے ہیں طرح طرح کے، کسی کو صوفے بڑے اچھے لگتے ہیں، کسی کو اور چیز بڑی اچھی لگتی ہے. حسرتوں کی ایک کتاب ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتی، ختم ہونے میں نہیں آتی. میں نے ایک مرتبہ ایکسپیریمنٹ شروع کیا اپنا بھی اور اپنے بہن بھائیوں کا بھی اور اپنے ٹیچرز کا بھی. میں نے سب سے کہا اپنی حسرتیں مجھے تم روز کی لکھوانا، اپنی خواہشات اپنی حسرتیں روز کی لکھوانا، اور باقی کام بھی لکھوانا شروع کیا. تو روز ہی 2-3 نئی حسرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، 2-3 نئی حسرتیں. ایک دو تو پچھلی چل رہی ہیں. آج یہ حسرت بھی ہو گئی، اب یہ حسرت بھی ہو گئی، اب یہ حسرت بھی ہو گئی. مہینہ ہوا تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو ایک چھوٹی سی ڈائری ہے، یہ بھر گئی ہے. ہم 20-25 لوگ ہیں جن کی میں حسرتیں لکھ رہی ہوں. تم لوگوں کے میں نے 30 صفحے لکھے تھے. 30 صفحے ایک بندے کے میں نے رکھے کہ اس میں میں نے حسرتیں لکھی، اور دن ساتھ لکھا، تاریخ لکھی، آج کی حسرت، پچھلی بھی حسرتیں ہیں ساری. اور میں نے کہا اس کے بعد نعمتوں کا شروع کرو. تو نعمتیں اس کے مقابلے میں بے شمار ہوتی ہیں. صبح اٹھتے ہی آنکھ کھل جاتی ہے، زبان چل رہی ہوتی ہے، اعضاء چل رہے ہوتے ہیں، ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سانس آ رہا ہوتا ہے. رات کو اٹھ کے واش روم میں جاتے ہیں. جب سے تھوڑی سی عمر زیادہ ہوئی تو میری رات کو اگر اٹھتی تھی نا تو میری بچیاں ساتھ ساتھ میرے جاتی. اکثر اب تو دونوں کی شادی ہوگی لیکن دونوں کو فکر ابھی بھی بہت ہوتی ہے. تو وہ ان میں سے کسی نہ کسی کو کہتے ہیں امی ابو اگر رات کو امی واش روم جاتی ہیں تم نے ساتھ ضرور جانا. امی ہم نے کئی مرتبہ ڈاکٹروں سے سنا کہ بڑے عمر زیادہ بندے کی ہو جاتی ہے تو رات کو اکثر و بیشتر واش روم میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو میں نے کہا رات کو اٹھتے ہیں واش روم چلے جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا.
اللہ کا شکر ہے کہ کوئی فالج نہیں ہوا, کوئی گردے فیل نہیں ہوئے, آنکھوں کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیش آیا, کوئی ٹکڑے پیدا نہیں ہو گئے, کوئی کالا موتیا, کوئی سفید موتیا, سماعت کام کر رہی ہے اللہ, اور ہمیں عقل ہماری ٹھیک کام کر رہی ہے, کسی قسم کا کوئی. تو جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میری جو چھوٹی بہن ہے وہ تھوڑی سی شرارتی کی, کہتی ہے باجی اسی تو اونجی فیل ہے, اسی تو اونجی فیل ہے, سارا دن کھائی دا پی دا نہ شکرے ہیں ایسی. بس اس نے مجھے ایک ہی جملہ لکھ کے بھیج دیا کہ باجی اسی بڑے نہ شکرے, سارا دن بہت کچھ ہوتا لیکن کی کریے حسرتاں جان نہیں چھڑتی ہیں, کھا لو پی لو پھر حسرت یاد آ جاتی ہے. تو میں نے کہا بات یہی ہے, ہم حسرتوں کا رونا روتے رہتے ہیں, لیکن جو اللہ نے ہماری ضروریات, ہماری خواہشات, ہمیں زائد ضرورت دیا, اس سب کا ذکر ہم نہیں کرتے. یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ تقوی کے نہ ہوتے ہوئے ہمیں دے رہا ہے, ایمان کی کمزوری کی حالت میں دے رہا ہے. تو جب ہم اپنے ایمان کو بڑھا لیں گے, تقوی کو بڑھا لیں گے, اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے, تو اللہ کیسے نہیں ہمیں دے گا. اللہ نے تو دینا, خزانے اس نے فرشتوں کے لیے تو نہیں رکھے نا, کہ فرشتے تو کھاتے پیتے ہے ہی نہیں, ان کو گھر کی ضرورت نہیں, ان کو اولاد کی ضرورت نہیں, ان کی یہ زندگی نہیں ہے, زندگی کی یہ ترتیب ہی نہیں ہے, تو اس نے کس پر خرچ کرنا ہے؟ ہاں, انسانوں پر خرچ کرنا ہے, یا جنات پہ خرچ کرنا ہے, یا اپنی واقعی مخلوق جس کو دانت اللہ نے دیے اس پر خرچ کرنا ہے. اس نے ہم پر ہی خرچ کرنا ہے, اور اس کے خزانے ختم ہونے والے بھی نہیں ہیں. تو ہمیں یہ یقین کیوں نہیں آتا کہ جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں ہمارا رب دیتا ہے, اور جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے وہ اللہ ہمیں نہیں دیتا, اور جو نہیں دیتا اسی میں خیر ہوتی ہے, جو ہم سے دے کے لے لیتا ہے اس میں بھی خیر ہوتی ہے. ہاں, جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو مار دیا, اللہ کا حکم تھا کہ مار دو. حضرت موسیٰ سے صبر نہیں ہوا, حضرت موسیٰ نے کہا کیوں مارا, تشریح میں بھی تھے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا تو حضرت خضر نے فرمایا کہ یہ بچہ اگر بڑا ہو جاتا تو اپنے ماں باپ کے لیے رسوائی کا باعث بنتا, یہ بڑا ظالم ہوتا, بڑا جابر ہوتا. اب اللہ رب العزت اس کا بہترین نعم البدل دیں گے اس خاندان کو, جو نیک ہوگا, صالح ہوگا, اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. تو ہمیں تو نہیں پتا جو چیز اللہ نے ہم سے لے لی اس میں ہمارے لیے کیسی آزمائش لکھی ہوئی تھی, یا اگر کوئی چیز ہمیں نہیں دے رہا تو اس میں کیسی آزمائش ہے جو اللہ رب العزت ہمیں نہیں دے رہا. اس کی مرضی ہے, اس کی مخلوق ہے. ہم چھوٹا سا بچہ پال کے کہتے ہیں میری مرضی کرے, تو اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے, ہمارا وجود ہی اس کا مرہون منت ہے, وجود ہی اس کا مرہون منت. سائنس ترقی کرتی جاتی ہے, اللہ کے وجود کی دلیل بنتی جاتی ہے. اگر انسان کو اللہ نے آنکھیں دی, یہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں, بعض اوقات خواتین کہتی ہیں جی بڑا عرصہ ہو گیا شادی نہیں ہو رہی, کوئی کمی نہیں ہے. یہ کون ہے جو اسی پروسیس کو قبول نہیں کرتا؟ کوئی کمی چھوڑ دیتا ہے, کوئی کمی چھوڑ دیتا ہے. اس کے لیے ڈاکٹر مختلف توجیحات نکال لیتے ہیں کہ جی اس میں ایگز نہیں بنتے, اس میں وہ کم ہے, اس میں یہ کم ہے, اس میں وہ کم ہے. جی اس میں ایگز بنتے ہی نہیں, بن کے ٹوٹ جاتے ہیں, میچور نہیں ہوتے, میچور ہوتے ہیں, ماں کی یوٹرس میں جاتے ہیں لیکن ڈیڈ ہو جاتے ہیں. اب وہ ڈیڈ کیوں ہو جاتے ہیں, ڈیڈ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ کا امر نہیں ہوتا. اللہ کا امر نہیں ہوتا تو دنیا کی کوئی چیز سانس نہیں لے سکتی. اتنی بڑی ہستی کی نافرمانی ہم لوگ کرتے ہیں. اب آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے, توحید, نماز اور روزہ. توحید پر تو ہم کسی نہ کسی طرح قائم ہیں, نسلاً ہم اسلام کے خاطر مار نہیں کھاتے, ہمیں اسلام کے خاطر خاندان چھوڑنا نہیں پڑتا. میرے پاس ایک بچی ہے جس کے خاندان, جو خاندان شیعہ تھے پہلے, وہ لوگ شیعت سے وہ اسلام میں آئی. اس کے والد اور جو والدہ تھی وہ شیعہ ذاکر تھے, عالم تھے, اور اس نے بڑی مار کھائی. کہتی ہے کہ مجھے لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا اور پھر مجھے بیض کی چھڑی سے پیٹا جاتا تھا. میرے اپنے والد اور والدہ مجھے چھریاں مارتے تھے, کیونکہ ان کے نزدیک چھری مارنا تو کوئی کام نہیں, چھری مارتے تھے.
اور ہمیں مجھے کہتے تھے کہ ہم تمہیں مار مار کر یہی ختم کر دیں گے، تمہیں مسلمان نہیں ہونے دیں گے۔ وہ وہاں سے کسی نہ کسی طرح چھپ چھپا کے بھاگی، آج بھی وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے نہیں ملتی۔ 10 سال ہو گئے اس کو، عالمہ بن گئی، ایک بچہ ہو گیا، بچہ بھی ماشاءاللہ 4 سال 4.5 سال کا ہو گیا۔ تو اس سے پوچھیں وہ دین کی کتنی پابند ہے، وہ باہر نکلتی ہے، دستانے جرابیں سب کچھ پورا، آنکھیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، آواز اس کی آہستہ ہوتی ہے۔ اس کو میں بہت کہتی ہوں کہ تم بازار چلی جاؤ، وہ بازار نہیں جاتی۔ کہتی ہے ضرورت کیا ہے، جب شوہر ہے لا کے دے دے گا، جیسی لا کے دے دے گا ٹھیک ہے، اس کی پسند میری پسند، مجھے نامحرم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواہشات کو قربان کرنا اس نے سیکھ لیا، مار کھائی نا اس دین کے خاطر۔ ہمیں چونکہ کسی نے مارا نہیں، ہم سے بول چال نہیں بند کی، ہمارے مقاطعہ ہمارا نہیں ہوا، تو ہمیں اس دین کی اتنی قدر نہیں جتنی کہ کسی نو مسلم کو ہوتی ہے۔ میری ایک بچی گجرانوالہ کے عیسائی پادری کی بیٹی تھی، وہ مسلمان ہو کے ہمارے پاس آئی، 3 جگہ سے گھوم کے، پہلے وہ شیعوں کے پاس چلی گئی، وہاں سے بریلویوں کے پاس چلی گئی، اس کو پتہ لگا کہ اندازہ ہوا کہ شیعت میں تو کچھ عجیب و غریب سی باتیں ہیں، یہ تو میں قبول نہیں کر سکتی۔ وہ چلی گئی دیوبندیوں بریلویوں کے پاس، وہاں سے پھر بھاگی کہ اگر قبر پہ ہی جا کے سجدہ کرنا ہے تو پھر میں عیسائی ٹھیک تھی۔ وہاں سے وہ بھاگی تو ایک مسجد میں پہنچی، پھر مسجد کے جو امام تھے ان کا تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق تھا، اس کو وہ لے کے ایک مدرسے میں چلے گئے، وہاں وہ مدرسے میں تھی تو اس نے وہاں سے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ میں نے آپ کے پاس، میں نے کہا بیٹا تم مدرسے میں رہ رہی ہو، تمہارے مدرسے میں دل لگ جائے گا آہستہ آہستہ، کہتے نہیں میں نے آپ کے پاس آؤں۔ میں پھر خود گئی، خود جا کے میں اس کو لے کر آئی، میرے پاس رہی، اب الحمدللہ 3-4 اس کے بچے ہیں۔ تو وہ جو اپنے اوپر گزرنے والی باتیں بتاتی تھی کہ جب میں مسلمان ہوئی میرے والد میری والدہ نے میری بہنوں نے میرا کیا حال کیا، اس میں سے ایک عمل بھی ہمیں کبھی برداشت نہیں کرنا پڑا، اس وجہ سے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ ہمیں قرآن پاک پکڑنے پر پڑھنے پر کبھی مارا نہیں گیا، پیٹا نہیں گیا۔ کہتی ہے میں ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کری تھی تو میرا بڑا بھائی آ گیا، اس نے میرے ہاتھ سے قرآن پاک کو چھینا اور چھین کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کہتی ہے کہ میں پیچھے پیچھے اس کے روتی رہی اور وہ ٹھٹے مارتا رہا، اور اس نے کہا کہ نہیں اسی کتاب نے تمہیں گمراہ کیا۔ ہمیں تو کبھی نہیں روکا، لیکن ہمیں چاہت ہی نہیں ہوتی قرآن پڑھنے کی، ہمیں خواہش ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ اچھے سے اچھا پڑھ لے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بچہ اچھا انگریزی بول لے، ہماری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ بچے کو اچھا قرآن پڑھنا آ جائے، وہ اچھا قاری بن جائے، وہ اچھا حافظ بن جائے، وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال دوسری چیز ہے نماز، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، توحید ہے، پھر اس کے بعد نماز۔ نماز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز اسلام کا دین کا بنیادی ستون ہے۔ یہ پلر ہوتے ہیں نا، جو پلر جس پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے، دیوار بھی پلر کی وجہ سے مضبوط ہوتی ہے، خالی دیوار کو تو ہوا دھکا مارے وہ گر جاتی ہے، جب تک پلر نہ ہو دیوار کھڑی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی جس عمل کو عماد الدین، دین کی بنیاد کہہ رہے ہیں، اس کا ستون کہہ رہے ہیں، اس عمل کے متعلق ہمارے گھروں میں کتنی لاپرواہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے آنکھوں کی ٹھنڈک ارشاد فرمایا کہ نماز کیا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جو چیز اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ میری آپ کی ہمارے بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں بنتی؟ بچے تھوڑے سے اگریسو ہوتے ہیں، نماز کا کہنے پر خوشی کو سنتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، دل کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اس کے سامنے ہم تر و تازہ ہو کر کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ میری ایک جاننے والی تھی، پہلے بڑی فیشنیبل تھی، آہستہ آہستہ مدرسے کے ساتھ تعلق ہوا، کوئی صدقہ دینے آئی تھی، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا تھا، بیٹھتی اٹھتی نہیں، آہستہ آہستہ دین کی طرف آ گئی۔ جب دین کی طرف آئی تو ایک دن مجھے کہنے لگی آپ کو پتا میں نماز کیسے پڑھتی ہوں؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو پتا، آپ
اپنی اپنی چیز ہوتی ہے، اپنے اپنا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. کہتی ہے دیکھو وہ بادشاہ ہے نا، بادشاہ کے سامنے اچھی وردی میں جانا چاہیے. میں نے کہا ہاں پاک صاف، اللہ نے شرط لگائی، جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو، جسم پاک ہو، قبلے کا رخ ہو، نماز کا وقت ہو، نماز کا ارادہ ہو، نماز کی نیت کرو تو پھر نماز پڑھو. وہ احکم الحاکمین ہے، اس نے شرطیں لگائی ہیں اپنے سامنے حاضری. میں نے کہا یہ تو ہے. کہتی نہیں، میں پتہ کیا کرتی ہوں، میں نیا لباس سے مراد نماز کا لباس، میں نماز والے کپڑے الگ سے پہنتی ہوں، نماز کے کپڑے پہن کے کنگھی کرتی ہوں، بال اچھی طرح بناتی ہوں، پھر لپسٹک لگاتی ہوں، خوشبو چھڑکتی ہوں اور صاف ستھری ہوتی ہوں. پھر اللہ میاں سے کہتی ہوں اللہ میاں میں آ گئی. اس سے پہلے میں دنیا کی مجلسوں میں بند سمجھ کے جاتی تھی تو وہ تجھے ناپسند تھا. اب تو میں تیرے دربار میں رہی، تو میرا خالق، تو میرا مالک، میں تیرے آگے اتنی بند سمجھ کے کیوں نہ کھڑی ہوں، تیرے دربار میں آ رہی ہوں. دنیا والوں کے دربار میں، بادشاہوں کے دربار میں لوگ اتنے احترام سے جاتے ہیں، اتنے ادب سے جاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن کے جاتے ہیں. تو کائنات کا سب سے بڑا مالک، تیرے آگے میں سب سے اچھا لباس کیوں نہ پہنوں. خیر میں نے ان کو آہستہ آہستہ سمجھایا. میں نے کہا یہ سارا کچھ ضروری نہیں، آپ کے لباس کا جو ہونا ہے سادہ بھی بے شک ہو، لیکن پاک ہو، صاف ہو، جگہ ہو، پاک ہو. ان کو یہ بات میری ابھی تک نہیں سمجھ آئی. وہ ابھی بھی نماز ایسے ہی پڑھتی ہیں. کہتی نہیں مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے، جنرل کے پاس جانا ہو تو وردی صاف ہونی چاہیے، استری لگی ہوئی ہو، بوٹ چمک رہے ہوں، کیپ آپ کی سیدھی ہو، فیتے آپ کے پورے ہوں. ہاں وہ جنرل کے سامنے جانا ہے، یہ تو جرنیلوں کا جرنیل ہے. اچھی خاصی میرے سے تھوڑی بڑی عمر کی ہیں، لیکن آج بھی جب وہ نماز پڑھتی ہیں تو اسی اہتمام سے پڑھتی ہیں اور ساری دنیا کو بھول جاتی ہیں، ساری دنیا کو. کہتی ہے مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا کہ میرے بچے بھی ہیں، کچھ بھی ہیں. نماز کو عشق کی طرح ادا کریں. احکم الحاکمین کے آگے کھڑے ہیں. ایک ایک لفظ جب ہم کہیں سبحان ربی الاعلی تو ہمارا دل گواہی دے کہ وہ یل اعلی ہے. سبحان ربی العظیم ہمارا دل گواہی دے کہ وہ سب سے زیادہ عظمتوں والا ہے. میاں کی عظمت گئی پیچھے، معاشرے کی عظمت گئی پیچھے، اولاد کی عظمت گئی پیچھے، کوٹھی کو کار بنگلے کی عظمت گئی پیچھے. سبحان ربی العظیم ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے. اور ہم تو بڑی تیزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر 5 منٹ. حالانکہ جب سلام کرتے ہیں تو شریعت کیا کہتی ہے، جب ارادہ کرو تو دائیں طرف کے فرشتوں کو بھی سلام کا ارادہ. اب بتائیں کبھی دائیں طرف کے فرشتوں کا ارادہ کیا؟ نہیں کیا نا. یار میرے ساتھ دائیں طرف بھی فرشتے ہیں، میرے ساتھ بائیں طرف بھی فرشتے ہیں. ان فرشتوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی دن میں تھکی ہوئی ہوتی ہوں نا، رات کو بہت تھک جاتی ہوں، بعض اوقات اکثر و بیشتر تو کام ہی ایسا ہوتا ہے، ذہنی دباؤ زیادہ ہوتا ہے. عشاء کی نماز کرتے وقت اگر مجھے پڑھتے وقت یا سوتے وقت مجھے لگے نا کہ میں بہت تھک گئی ہوں، صبح پتہ نہیں کیا بنے گا، کہیں نماز نہ رہ جائے، تو میں آرام سے دائیں طرف منہ کر کے کہتی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے فرشتوں مجھے صبح جگا دے، میری نماز نہ جائے. واللہ فجر کی آذان اپنے کانوں سے فرشتے مجھے سلاتے ہیں. ادھر پھینکتے ہیں، ادھر پھینکتے ہیں، ادھر پھینکتے ہیں، ادھر پھینکتے ہیں، یورین آ جاتا ہے. سونے ہی نہیں دیتے. وہ کہا جو ہے انہوں نے تو حکم کی نافرمانی نہیں کرنی نا، اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. یہ تو اتنے معزز اور مکرم اللہ کے فرشتے ہیں جن کو کبھی دیکھا نہیں، صرف ساتھ رہنے کی وجہ سے انہیں میں کہہ دیتی ہوں کہ بھائی میری نماز قضا نہ جائے، آج بڑی تھک گئی. وہ کر دیتے ہیں. اس احکم الحاکمین کی نماز، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. میں آتے ہوئے ابھی پڑھتی ہوئے آ رہی تھی تو دل کرتا ہے یا اللہ سب کے دلوں کے اوپر یہ حدیثیں لکھ دوں، لیکن یہ میرے ہاتھ میں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد، پہلا عمل جس کا انسان سے حساب لیا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، الصلاۃ، وہ نماز ہے. فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز مکمل نکلی، صَلُحَ سائر عملہ، تو اس کے تمام اعمال مکمل سمجھے جائیں گے. وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز ہی کم نکلی، فَسَدَ سائر عملہ، تو اس کے تمام اعمال کم سمجھے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان کے ایمان
شرک اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑ دینا۔ مومن کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اب خود دیکھ لیں کتنی نماز پڑھتے ہیں۔ علم الاسلام یا الصلاۃ، اسلام کا جھنڈا نماز ہے۔ فمن فرغ لها قلبه وحافظ عليها بحدها ووقتها وسننها فهو مؤمن۔ بس جو اپنے دل کو اس کے لیے فارغ کر لیتا ہے اور حفاظت کرتا ہے نماز کی، اس کی حدود کے ساتھ، یعنی جسم پاک، لباس پاک، جگہ پاک، نماز کا وقت، نماز کا ارادہ، نماز کی نیت، منہ قبلہ کی طرف، یہ اس کی حدود ہیں۔ اور وہ سننھا، اور اس کی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ نماز کی سنتیں ہیں، نماز کو، وضو کو اچھے طریقے سے کرنا، ہر اس کو 3 مرتبہ دھونا، ہر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق کرنا، مسواک کے ساتھ کرنا، اور پھر نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑے ہوتے وقت دایاں پاؤں رکھنا، اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت جو ہے وہ جائے نماز پر کھڑے ہونے کی دعا پڑھنا، اللہم اجعلنا بین التوابین والمتطہرین، اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں، متطہرین میں شامل فرما دے۔ پھر نماز کے لیے ہاتھ کو اٹھانا، نماز کے دوران کپڑوں سے نہ کھیلنا، اچھی طرح رکوع کرنا، اچھی طرح سجدہ کرنا، اس کی شرائط کو پورا کرنا، اس کی تو بے شمار سنتیں ہیں۔ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، وہ پکی چیز جو کفار اور ہمارے درمیان ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ فمن ترکھا فقد کفر، پس جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین والجہاد سنام العمل والزکوۃ تثبت ذالک، نماز دین کا ستون ہے اور جہاد وہ اعمال کی تلوار ہے، پاک اور صاف کر دیتی ہے، اور زکوٰۃ ان دونوں کو ثابت کرتی ہے۔ الصلاۃ الخمس، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، والجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کی نمازوں کو ادا کرنا، اور رمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کا وقت، مکفرات لما بینہن، یہ کفارہ ہو جاتے ہیں جو ان کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ اذا اجتنبت الکبائر، جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وصلوا خمسکم، اور اپنی 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرو، وصوموا شہرکم، اور رمضان کے روزے رکھو، وادوا زکات اموالکم، اور اپنے مالوں کی زکات کو ادا کرو، واتیو ذالک امرکم، اور اس چیز کے اطاعت کرو جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، تدخلوا الجنہ ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ افضل الاعمال الصلاۃ لوقتها، سب سے افضل عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، وبر الوالدین، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اکثر من السجود، سجدوں کی کثرت کیا کرو، فإنه ليس من مسلم يسجد لله تعالی سجدة الا رفعه الله بها درجة في الجنة، اس لیے کہ نہیں ہے کوئی مسلمان جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو سجدہ کرے مگر اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جنت کے درجات میں اس کا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، اور اس کے ذریعے سے، اس سجدے کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو، برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ کتنی حدیثیں پڑھوں، لمبا باب ہے، حدیثیں تو بہت ساری ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو دل جاگنے والے دل ہوتے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، دلوں کو جب زنگ لگ جاتا ہے نا تو نصیحتیں اثر نہیں کرتی، اللہ کی کتاب اثر نہیں کرتی، استغفار کی کثرت پھر اثر کرتی ہے۔ کثرت سے استغفار کیا کریں تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کروا دیتی ہوں کیونکہ میں نے جانا ہے، تھوڑے کام ہے پیچھے مجھے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا احکم الحاکمین، ہماری حاضری کو قبول فرما لے، کہنے اور سننے کو قبول فرما دے، کہنے اور سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں مجھ سمیت، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے انہیں بھی معاف فرما دے، جو گناہ ہم سے لا علمی میں ہو جاتے ہیں ان کو گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری بے صبریوں کو ناشکریوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کی بے سکونی کو سکون میں بدل دے۔ اللہ ہمیں دلوں کا اطمینان عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے، اپنی کتاب کی محبت عطا فرما دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، اپنی شریعت کی محبت عطا فرما دے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے خالق اور مالک، جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ مانا ہم نے امر بالمعروف نہیں انل منکر چھوڑ دیا، تو ناراض ہو گیا، تو نے ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ اللہ کتنے بے زبان بچے بچیاں اللہ کھانے کو ترس رہے ہیں، اللہ کتنی بہنیں ہیں، کتنے بیٹے ہیں، کتنے بھائی ہیں، کتنے باپ ہیں جو اپنے گھر والوں کو کھلانے سے عاجزا گئے اس مہنگائی کی وجہ سے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے اجتماعی گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے اجتماعی گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری دلوں کی آنکھوں کو کھول دے، اللہ ہماری دلوں کی آنکھوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کا رخ اپنی طرف موڑ لے، ہمیں پیشانی سے پکڑ کر اپنی طرف موڑ لے۔ اللہ ظالموں کو ہمارے سروں سے دور کر دے، نیک صالح مرد مجاہد متقی حکمران عطا فرما دے۔ اللہ جو اس مہنگائی کے طوفان کو روک دے، اللہ یہ مہنگائی بھی تیری ہی طرف سے آئی ہے، اللہ تیرے امر سے آئی ہے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے آئی ہے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی غلطیوں سے رجوع کرنے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں اپنی غلطیوں سے رجوع کرنے کی توفیق دے دے، توبہ کرنے کی توفیق دے دے، اللہ توبہ پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری امت پر رحم فرما دے، پاکستان والوں کے حال پر رحم فرما دے، مرد مجاہد متقی حکمران عطا فرما دے۔ اے میرے خالق اور مالک، اور جو پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، شکیبہ بیٹی کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اس کی جو مشکلات ہیں انہیں حل فرما دے، اللہ اس کی مشکلات کو حل فرما دے، اللہ اور جو پریشانی میں ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ فاطمہ بیٹی کو صحت اور تندرستگی عطا فرما دے، اس کو قبول فرما لے، ان کے شوہر کو قبول فرما لے، ان کی بیٹیوں کو قبول فرما لے، اس کے بیٹے کو قبول فرما لے، ان کو زندگی صحت اور تندرستگی عطا فرما دے۔ اے میرے خالق اور مالک، ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دے، خیریں عطا فرما دے، بھلائیاں عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے، اطمینان عطا فرما دے، اپنی معرفت عطا فرما دے، ہمیں اپنی قبروں کا دھیان عطا فرما دے، ہمیں قبروں میں جانے سے پہلے قبروں کو منور کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ قبر میں ہم تنہا پڑے ہوں گے، کون آئے گا ہمارے پاس، کون اٹھائے گا ہمارے لیے قرآن پاک کو، کون تلاوت کرے گا؟ اے اللہ ہمیں قبر میں جانے سے پہلے قبروں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو ازالہ فرما دے۔ اللہ ہر بندہ اس مہنگائی سے پریشان ہے، اللہ اس بے حیائی سے پریشان ہے، اس بے حیائی کے طوفان کو روک دے، شعور عطا فرما دے، علماء کو بولنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ علماء کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مجاہدین کی امداد فرما دے، مجاہدین کی امداد فرما دے، انہیں فتح اور کامرانی عطا فرما دے۔ اللہ جتنی خیریں بھلائیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی
تمام خیریں بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے، جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھنا، جب موت دے دین اسلام پر موت دینا، کلمے والی موت عطا فرمانا، شہادت والی موت عطا فرمانا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔